کہ معترضین ہوتے کس قسم کے, کیسے اوٹ پٹانگ باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آج بھی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں جو ملحد لوگ ہیں نا, خدا کے منکر, کہ خدا ایک طرف کہتے ہیں غفور الرحیم ہوں, اور ایک طرف اتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں, یہ روکتا کیوں نہیں ہے, سیلاب کیوں آ رہے ہیں, زلزلے کیوں آ رہے ہیں, چھتیں کیوں گر رہی ہیں, مر کیوں رہے ہیں لوگ. اور بھائی زلزلہ آ رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, جس پر آ رہا ہے نا اس کے لیے اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے بڑی آزمائش ہے جو اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے. ہم جب سندھ سے گزر رہے تھے نا, بہت قسم پرسی میں غریبوں کو دیکھا, تو ایک آدمی نے کہا یار ان کے تو بدعمالیاں بھی اتنی نہیں ہیں, عذاب ان پہ آتا ہے. اور کراچی اور لاہور کے اور اسلام آباد کے پوش علاقوں میں جا کے دیکھو جو نائٹ کلبوں میں عیاشیاں ہو رہی ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا, وہ ابھی بھی پراٹھے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. بھائی ہوتا ہے نا, جب بھی سیلاب آتا ہے پستا کون ہے, سمندری طوفان آئے گا, ٹھٹھا بیچارہ, اور وہ جو دادو, اس طرح کے علاقے جن کے پاس کھانے کو ویسے ہی روٹی نہیں ہے. تو جو ملحد لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں انصاف بولو نہیں ہے. یعنی ان کو وہ کہتے ہیں کہ عذاب جب آئے نا تو سمندر کا پانی ٹھٹھا سے لیفٹ ٹرن مار کے ڈیفنس کی طرف پہلے رخ کرے وہ, اور وہ جائے اسلام آباد کے نا, زلزلہ جب آئے یا کوئی سیلاب آئے تو دریا سندھ کا دریا الٹا چلتے ہوئے وہ اسلام آباد کے وہ جو کیا ہے یار, اسلام آباد میں بڑے بڑے جو ہوٹل ہیں نا وہاں تک پہنچے. تو بھائی دنیا کے اصول اللہ نے کچھ اور رکھے ہیں, آخرت کے اصول. ایک دفعہ بارشیں آئیں نا تو وہ کھارا در پورا ڈوب گیا. اچھا ان دنوں میں ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ بارشیں جو اتنی آتی ہیں ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے, بہت سے لوگ یہ بار بار یہ بات دہراتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, اس کا میں منکر نہیں ہوں. لیکن اس بات کو اتنا زیادہ بار بار بیان کرنا جس سے انسان سمجھے کہ پتہ نہیں سندھ والوں نے کیا کیا ہے جو برباد ہو گئے. ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اس زمانے میں نے ایک بیان کیا تھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں, آڈیو بیان تھا میرا وہ, اس وقت میں ویڈیو نہیں بناتا تھا. اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی ضروری نہیں کہ زلزلے میں جو قوم زیادہ تباہ ہوئی ہے وہ بری ہو اور جو بچ گئے وہ اچھے ہوں. عین ممکن ہے جو بچے ہوں وہ کمبخت ہوں اور جو مرے ہوں وہ تہجد پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. یہاں جب بھی کوئی عذاب آتا ہے نا, جب بھی کوئی عذاب آتا ہے تو وہ اسباب کے تحت آتا ہے. اب دیکھو بارش جب آئے گی, طوفانی بارش ہوگی, تو وہ اوپر کی طرف پانی جائے گا یا نیچے کی طرف آئے گا؟ اب اوپر نائٹ کلب ہے, عیاشی چل رہی ہے, شرابیں چل رہی ہیں, نیچے نشیبی علاقے میں تہجد پڑھ رہے سارے. تو پانی یہ تھوڑی کہ تہجد والوں کو دیکھ کے ٹن مارا اس نے بھائی وہ کہاں کو الٹا چلنا شروع ہو گیا. اس لیے کہ تو فطرت کے قانون کے خلاف ہے نا, اللہ تعالیٰ فطرت کو چینج تھوڑی کرتے ہیں. تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون تباہ ہو رہا ہے کون بچ رہا ہے, ہمیں شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ہم پہلے سے اس کا انتظام کریں کہ کوئی قدرتی آفت آئی تو اس سے کون سا علاقہ زیادہ متاثر ہوگا. ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے اسباب اختیار کرنے کا. کھارادر والوں سے میں کہتا ہوں, جب تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی کراچی میں بارش زیادہ آتی ہے کھارادر نیچے ہے تو ڈوبے گا نا وہ. تم چاہے تبلیغ میں چلے لگاؤ, تم 4 مہینے لگاؤ, پانی تمہارے یہاں ہی پہلے آئے گا. پانی کو اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ جہاں جگہ ملے نیچے کو کھسک جانا, یہ نہیں دیکھنا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ گٹکا کھا رہا ہے بیٹھ کے.